اس لیے صحابہ پر جرح کی اجازت ہے نہیں. ایک مسئلہ اور میں خود بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں, اس کو نوٹ کر لو, اس مسئلے کو نوٹ کر لو, میں بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں اس میں. لیکن میں چونکہ یہ خنزیروں کے پاس, رافضیہ کے پاس میں ایران بھی گیا ہوں, کتابیں میں نے بہت پڑھی اور جروحات خوب موجود ہیں, جرح موجود ہے. ایک تو یہ کہ بخاری اور مسلم میں جتنے بھی جرح ہے صحابہ پر, ان سب میں ابن شہاب زہری کا ہاتھ ہے. اور ابن شہاب زہری کے مدرجات بہت ہیں, اس میں مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں حدیث میں بہرحال دور حدیث میں وہ پڑھاتا ہوں, ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ ابن شہاب زہری کے مدرجات وہ بالاتفاق محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو مدرجات زہری کی مدرجات وہ قابل قبول نہیں. ایک تو زہری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, شیخ الاسلام نے بہت پیاری بات کی ہے, مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت شیخ العرب فرماتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت یہ تواتر سے ثابت ہے, صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت. اب اگر حدیث صحیح خبر واحد بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے کہ یہ صحابہ عادل نہیں ہے, اس نے ظلم کیا, زیادتی کی, ناانصافی کی, تو فرمایا کہ ہم حدیث صحیح کو تواتر کے مقابلے میں ترک کریں گے خبر واحد کو. جب حدیث صحیح کو نہیں لیں گے تواتر کے مقابلے میں, تو پھر تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کو تو جوتے کے نوک پر ماریں گے, تاریخ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. اس سے اتنا بڑا مسئلہ شیخ العرب نے حل کر دیا مولانا مدنی نے کہ کمال. اور یہ مسئلہ آپ کو جب ہی سمجھ میں آ جائے گا, یہ مسئلہ اس طریقے پر سمجھ میں آ جائے گا. میں منظور ابن نیک محمد ہوں. اب تواتر کے ساتھ میری قوم جو میرا سردار ہے, سردار اختر جان ہے, اور اسی طریقے پر میرا منگل قوم ہے جو میرے علاقے والے لوگ ہیں, میں جہاں پیدا ہوں, تواتر کے ثابت ہے کہ میری ماں کا نکاح نیک محمد کے ساتھ ہوا ہے, میں نیک محمد کے فراش پہ پیدا ہوا, الولد للفراش, سمجھے. میں تواتر سے ثابت ہے کہ میں نیک محمد کا بیٹا ہوں. لیکن 2-3 آدمی اٹھ کر کے وہ کہتے کہ یہ ابن نیک محمد نہیں, ابن شیر محمد ہے, سمجھے. نیک محمد کا نہیں ہے, یہ شمبو خان کا یا گھولڑ خان کا بیٹا ہے, یہ گھولڑ خان کا. تو آپ یہ بتاؤ کہ تواتر کے درجے میں ان اخبار احاد کا اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہی حال ہے, عدالت صحابہ تواتر سے ثابت ہے, اس لیے اخبار احاد احادیث صحیح بھی ہوں تب بھی ہم ان کو نہیں لیں گے. پس چیزائے کہ تاریخی باتیں ہوں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ اس اصول میں, چونکہ ایران مجھے جانا ہوا اور کتابیں تو بہرحال پڑھی, کہاں تک پڑھی, ظاہر ہے کہ ہم اتنا تو میرا مطالعہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کا خادم بن کر کے علماء دیوبند کی میں گیا ہوں, 2 مرتبہ گیا ہوں, تو اس اصول نے مجھے بہت کام دیا, بہت فائدہ دیا. اور اس میں شیعوں کے پاس 2 چیزیں ہیں, تقیہ ہے. ایک یہ کہتے ہیں نعم نحن نسلم ان صحابہ كلهم عدول, صحابہ عادل ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. اور جب پھنس جاتے اس کے بعد لا یا سبحان اللہ, اذا كان هذا الامر متفقا بيننا وبينكم, اگر یہ اتفاقی بات ہوتی تو پھر ہم جھگڑا ہی نہیں کرتے, کہتے کہ نہیں صحابہ مرتد ہیں. پھر جب پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ نہیں ہے. ورنہ تقیہ کر کے, چونکہ بحث میں نے کئی دن گزارا ہے, تو تقیہ کر کے ابتدان کہ صحابۃ کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, اس کو یہ ہے کہ وہ لوگ کسی حد تک یہ کہ مانتے ہیں. یہ مولانا مودودی کا مسئلہ تھا. بہرحال میں نے عرض کیا, حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اردو اس کی بڑی اچھی تھی, مضمون اس کا بڑا اچھا تھا, تو اس کی تحریریں پڑھ کر کے ہم متاثر ہو گئے. لیکن حضرت فرماتے کہ مولانا منظور تو منظور تھے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں مولانا محمد منظور جیسا نہ مناظر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, سب کو سبحان اللہ. محمد منظور بہت بڑے آدمی تھے, نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, سمجھے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی شکل میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا, یہ سارے محمد منظور نعمانی, ابو الحسن علی ندوی, مسعود عالم ندوی, امین حسن اصلاحی, یہ سارے کے سارے مودودی کے ساتھ تھے. لیکن جب اس کو دیکھا, اس نے ٹائی لگائی ہے, اور جب اس کو دیکھا ننگا سر ہے, جب اس کو دیکھا شلوار نہیں ہے, پتلون ہے, میں نے کہا خدا کی بندے یہ کیا ہے؟ آپ کی تحریریں پڑھ کر کے ہم آپ کے ہو گئے, لیکن تو پکا بے ایمان لگ رہا. تو کہنے لگے کہ اگر داڑھی بڑی رکھیں گے تو یہ کالج والے قریب نہیں آتے, پگڑی پہنیں گے یہ قریب نہیں آتے, قمیض پہنیں گے قریب نہیں آتے, شلوار پہنیں گے قریب نہیں, اس لیے میں نے لباس انگریزوں والے اختیار کیا تاکہ یہ قریب آ جائے.
دیکھا؟ تو اس دن سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کا فاسق و فاجر ہے، اور اس کی عربی تو بالکل اس کو آتی نہیں تھی. اس کی عربی جتنی تحریریں وہ مولانا مسعود عالم ندوی اور ان حضرات نے، امین احسن اصلاحی. امین احسن اصلاحی کی جو تفسیر تدبر قرآن ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں خرافات بہت ہیں. خرافات اس میں بھی بہت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی ہے. اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لے. وَإِذَا